بس کہ خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا دل کہے تو آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ سرکار محدث اعظم سے کسی آدمی نے پوچھا کہ حضور آپ کسی محفل میں شرکت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کہو لبیک یا رسول اللہ۔ پھر کسی محفل میں تشریف لے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کہو لبیک یا رسول اللہ۔ اتنا لبیک یا رسول اللہ کیوں کہلواتے ہیں؟ تو سرکار محدث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ہمیں یاد کیا ہے، اب جب تک ہماری زندگی باقی رہے گی اپنے حضور کو پکارتے رہیں گے۔ تو ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ بس اتنا سمجھیں آپ کی ایمان کے بجھتے ہوئے شعلوں کو ہوا دو، تم کیا ہو ذرا وقت کے سورج کو بتا دو، جس پیڑ سے ناموس رسالت کو ہو خطرہ اس پیڑ کی ہر شاخ کو دنیا سے مٹا دو۔ اگر آپ بولیں گے تو آنے والی نسلیں آپ کو دیکھ کر بولیں گی۔ یار سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ بولتے بولتے پوری دنیا تک ان کی آواز پہنچ گئی۔ کون نہیں جانتا ہے کہ ناگپور میں ایک چائے بیچنے والا چائے بیچتے بیچتے اتنا فیمس ہو گیا کہ بل گیٹس جیسا آدمی اس کے یہاں چائے پی کے جا رہا ہے۔ آپ نے دہلی میں دیکھا ہوگا کہ کرتا پیجامہ پہن کر ایک بچے نے صرف اتنا کہہ دیا کہ 160 میں لے جائیے، پورے ہندوستان میں اس کے چرچے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنی آواز کو بہت دور تک پہنچا سکتے ہیں۔ باقی عمران بھائی بریلی شریف سے تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ تنہا بولیں گے۔ خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ کتنا بیدار ہیں۔ اگر آپ بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ سب کا کام بن جائے گا۔ ریحان بھائی کہ خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے، نصیب خود نہیں بنتا بنانا پڑتا ہے، بڑے بڑوں کو مصیبت میں یا نبی کہہ کر در رسول پہ دامن بچھانا پڑتا ہے، کہ بڑے بڑوں کو مصیبت میں یا نبی کہہ کر در رسول پہ دامن بچھانا پڑتا ہے، در رسول پہ دامن بچھانا پڑتا ہے۔ اگر بھولنے کی بھی گنجائش ہوگی تب بھی میں بے بہر نہیں پڑھوں گا۔ پھر خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے۔ اب ان سرکاروں کو دیکھیں آپ، جن کے بارے میں بدر الاسلام گیلانی نے بہت پہلے کہا تھا کہ جو سیدوں سے جیتنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے وقت کا یزید بن جاتا ہے، اور جو سیدوں سے ہار جاتا ہے وہ اپنے وقت کا جنید بغدادی۔ بس آخری شعر بتاؤں، علامہ اظہار صاحب اللہ، میں پڑھ کے دیکھتا ہوں، آپ سن کے بتائیں انشاءاللہ، کہ خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، کہ خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے۔ اس میں بیچ میں نظامت کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے بسم اللہ سے لے کر سب کچھ کرنا پڑتا ہے، کہ خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے، اور نصیب خود نہیں بنتا بنانا پڑتا ہے، بڑے بڑوں کو مصیبت میں یا نبی کہہ کر در رسول پہ دامن بچھانا پڑتا ہے، اور اگر ہے خواہش جنت تو با ادب ہو جا، کہ راستے میں نبی کا گھرانہ پڑتا ہے۔ اگر ہے خواہش جنت تو با ادب ہو جا، کہ راستے میں نبی کا گھرانہ پڑتا ہے، کہ راستے میں نبی کا گھرانہ پڑتا ہے۔ اگر ہے خواہش جنت تو با ادب ہو جا، کہ راستے میں نبی کا گھرانہ پڑتا ہے۔ آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں ہندوستان کے اس لہجے کے مالک کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے فی زمانہ پورے ہندوستان کے لوگ سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، جو پیدا ہوا تھا اناؤ ضلع میں لیکن اپنی زندگی کی بہاریں سرکار شیخ منور شاہ الہ آبادی کی شہر میں گزار رہا ہے۔ ثنا خان رسول شاعر ہندوستان محترم غلام نور مجسم صاحب، جن کا تعلق کبھی اناؤ سے تھا بعد میں الہ آباد سے ہے، اب دیکھنا ہے کہ ان کا تعلق کہاں سے شادی کے بعد۔ آئیے نعروں سے استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر، اور مل کے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور شیر سنت، فیضان سرکار غوث العظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہ جان رحمت کا امتی ہوں میں اور اوپر سے قادری ہوں میں، میری بخشش میں تم کو شک کیسا، میں دونوں پہلو سے جنتی ہوں۔ شہر مصطفیٰ کے خواب آنے لگ گئے، وہ نظر میں گنبد خضرا بسانے لگ گئے، حضرت بہلول کو پاور ملا کچھ اس طرح، وہ زمین کی گود میں جنت بنانے لگ گئے، حضرت بہلول کو پاور ملا کچھ اس طرح، وہ زمین کی گود میں جنت بنانے لگ گئے۔ ہندوستان کے مشہور و معروف لہجے کے مالک محترم
غلام نور مجسم صاحب اللہ کو سننے کا ہم لوگوں نے شرف حاصل کیا ہے۔ یہی سب کلام ہیں جس کو لے کر پورے ہندوستان میں سفر کرتے ہیں۔ اللہ ان کی آواز کو سلامت رکھے، کہیں بھی رہیں حضور کی مدح خانی کرتے رہیں۔ ہماری نگاہوں کا جو مرکز بنی ہوئی ہے شخصیت حضور شاہ علامہ سید شباعت حسین صاحب اللہ تشریف فرمائے، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ بس ان کی تقریر آپ کو انشاءاللہ سننی ہے۔ خلیفہ حضور سرکار تاج الشریعہ حضور شاہ علامہ سید شہزاد صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ بہتر جانے وہ اپنے گھر گئے ہیں کہ کہاں گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہاں سے لے کر وہاں تک سارے لوگ بیٹھے ہوتے تو میرے خیال سے حضور سید صاحب اللہ کی باتیں وہ سن کے جاتے تو کہتے کہ یار ان کی زبان اتنی اچھی ہے تو ان کا دل کتنا اچھا ہو۔ تھوڑی دیر بیٹھے ہیں آپ، بس بہت دیر تک آپ کو پریشان نہیں کرنا ہے۔ یہ تو سنیوں کی محفل ہے، سنیوں کا علاقہ ہے۔ سرکار شیر بیشر سنت کے قدم کو اس زمین نے چوما ہے پورے علاقے کے۔ آپ کو تو بولنا چاہیے، وہابیوں کی محفل میں کوئی نہیں بولتا۔ ایک وہابی مولوی تھا، وہ ڈنڈا رکھ کے تقریر کر رہا تھا۔ اس نے کہا سن اگر تیرے غوث پاک کے اندر طاقت ہے تو بغداد شریف سے آئے مجھے مارے۔ ایک سنی بیٹھا ہوا تھا، اس نے 2-4 لات مار کے کہا بیوقوف، یہ چھوٹے چھوٹے کام غوث پاک نہیں ان کے غلام ہی کر لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سنیوں کی محفل ہے، لیکن آپ اتنے خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ ادھر وہ جنریٹر بھی اپنا کام کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنی زمین پڑی ہوئی ہے، لیکن حضور سید صاحب اللہ سے محبت کرنے والے محترم رفیق بھائی نے جنریٹر کا انتظام بھی اسٹیج کے بہت قریب کر کے ہم سب پہ احسان کیا ہے۔ دعائیں دیں اللہ ان کے اس انتظام کو سلامت رکھے، سمجھ رہے ہیں؟ بس ایک ہی شعر پڑھتا ہوں۔ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا، جب تک وہ بند نہیں ہوگا میں چھوڑوں گا نہیں مائک، اس لیے کہ میاں کی تقریر کے دوران اگر یہ ساری باتیں ہوں گی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا۔ کتنے لوگ حضور کا شہر دیکھنا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں تو ماشاءاللہ۔ اگر دھیرے دھیرے اٹھائیں گے تو 2-4 سال کے بعد پہنچیں گے، اور اگر جلدی اٹھائیں گے تو انشاءاللہ جلدی پہنچیں گے۔ کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا، آنکھوں میں کوئے نور کا منظر بھی آئے گا۔ جسے میدان محشر میں حضور کی شفاعت چاہیے وہ میرے آخری شعر کو سننے کے بعد انشاءاللہ بولیں گے کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا، آنکھوں میں کوئے نور کا منظر بھی آئے گا۔ محشر میں عاصیوں کو چھڑانے کے واسطے معلوم ہے کہ شافع محشر بھی آئے گا، کہ محشر میں عاصیوں کو چھڑانے کے واسطے معلوم ہے کہ شافع محشر بھی آئے گا۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اعلیٰ حضرت سرکار کے لاڈلے حضور تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار کے وصال کے بعد نزدیوں کے گھروں میں گھی کے چراغ روشن ہوئے تھے، اب کون آئے گا میرا جواب دینے کے لیے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ حضور سرکار مفتی اعظم تشریف لائے۔ سرکار مفتی اعظم کے وصال کے بعد وہابیوں نے چلانا شروع کیا، اب کون دے گا میرا جواب؟ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اسی گھر میں ایک نورانی صورت والا بیٹا پیدا ہوا جس کو دنیا بعد میں حضور سرکار تاج الشریعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بس آخری شعر پڑھتا ہوں چچا، آپ بولتے رہیے تاکہ وہ بند نہ ہو۔ کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں لبیک یا رسول اللہ، اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ بس یہ ساری ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے، باقی یہ سب بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا، آنکھوں میں کوئے نور کا منظر بھی آئے گا، محشر میں عاصیوں کو چھڑانے کے واسطے معلوم ہے کہ شافع محشر بھی آئے گا۔ اور کہہ دو وہابیوں سے منائے نہ اپنی خیر، اب احمد رضا کے بعد وہ اختر بھی آئے گا۔ کہ کہہ دو وہابیوں سے منائے نہ اپنی خیر۔ وہ نعرہ لگانے والے کہاں گئے؟ ماشاءاللہ ایک نعرہ لگائیں، بس ایک نعرہ، سبحان اللہ۔ ارے وہ امت تیل ڈال دے اچھا، یہی تو ہم کھڑا نہیں ہے، بند ہو جائے گی۔ اور ریحان بھائی ان سرکاروں کو دیکھیے ماشاءاللہ، ہاں، اور میرا آخری شعر سن لیجئے کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا، آنکھوں میں کوئے نور کا منظر بھی آئے گا، محشر میں عاصیوں کو چھڑانے کے واسطے معلوم ہے کہ شافع محشر بھی آئے گا۔ اور کہہ دو وہابیوں سے منائے نہ اپنی خیر، احمد رضا کے بعد وہ اختر بھی آئے گا۔ اور ظلم و ستم کی قوت خیبر کو توڑنے ہر دور میں وہ پنجے حیدر بھی آئے گا۔ جو مدینے کے حسین نام سے جڑ جاتا ہے
جو مدینے کے حسین نام سے جڑ جاتا ہے وہ سخن بارش الہام سے جڑ جاتا ہے. جوڑنی پڑتی ہے بس ہم کو درودوں کی لڑی ان سے رشتہ بڑے آرام سے جڑ جاتا ہے. جوڑنی پڑتی ہے بس ہم کو درودوں کی لڑی ان سے رشتہ بڑے آرام سے جڑ جاتا ہے. حضرات آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں اس شخصیت کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ جس شخصیت کی گفتگو نے مسجدوں کے شکم کو بھر دیا ہے، جس شخصیت نے بگڑے ہوئے سماج کی اصلاح کی ہے، جن کی باتوں کو سننے کے بعد جو لوگ ہنسنے کے عادی تھے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ وہ محفلوں سے روتے ہوئے اپنے گھروں کو گئے. خطیب اعظم ہندوستان، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ سرکار غوث العظم حضور شاہ علامہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ جنہٹہ شریف مراد آباد ہماری نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں. آئیے نعروں سے استقبال کرتے ہیں اس شخصیت کا جس کے قدموں کے نشان کو چومنے کے لیے ہندوستان کے تمام تر شہر والے پریشان ہیں. میں نعرہ لگاتا ہوں، مل کے آپ کو جواب دینا ہے، لیکن جتنے لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ کرم فرمائے میرے سامنے بیٹھ جائیں تو میرے خیال سے وہ میری نسلوں پہ احسان کریں گے. باقی جہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں مانیں گے تو انشاءاللہ وہیں بیٹھیں گے. نعرہ تکبیر، اور مل کے جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہ سیدوں کی ہے بات رہنے دے، شدت پیاس ساتھ رہنے دے، ان کے نانا ہے ساقی کوثر، اپنی نہر فرات رہنے دے.